حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دہتے کوئلے پر بیٹھ جائے، وہ اس کے کپڑے جلا دے اور پھر اس کا اثر اس کے جسم تک پہنچ جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3228۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3229۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ ایام جاہلیت میں ان کا نام زحم بن معبد تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر آئے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا زحم۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم بشیر ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، کیا مشرکوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، بے شک یہ لوگ بہت بڑی خیر سے پہلے ہی گزر گئے، یعنی اسلام لانے سے محروم رہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی، پھر ہم مسلمانوں کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، بلا شبہ ان لوگوں نے بہت بڑی خیر پالی، یعنی اسلام سے بہرور ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک آدمی جوتے پہنے ہوئے قبروں پر چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جوتوں والے، افسوس ہے تم پر، اپنے جوتے اتار دو۔ اس آدمی نے دیکھا، جب پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو اس نے اپنے جوتے اتار کر پھینک دیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3230۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے جانے لگتے ہیں تو بلا شبہ وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3231۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دفن کیے گئے تو اس کی وجہ سے میرے جی میں تھا کہ ان کو وہاں سے نکالوں، چنانچہ میں نے انہیں 6 ماہ بعد وہاں سے نکالا تو ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی سوائے داڑھی کے چند بالوں کے جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ ایک جنازہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس کو خیر سے یاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر وہ ایک دوسرا جنازہ لے کر گزرے اور اس کا ذکر برے انداز میں کیا تو آپ نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، بلا شبہ تم ایک دوسرے پر گواہ ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3233۔